الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً ہر قسم کا عظیم اخلاق آپ کی دسترس میں ہے۔ آج ہماری سورہ القلم کی آیہ مبارکہ نمبر 4 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کے درس مبارک میں ہماری گفتگو اس بات پہ چل رہی تھی کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اللہ کے ہاں اجر اور اچھا بدلہ ہے۔ اس کے بعد آج کی ایک آیہ مبارکہ بہت مختصر سی اور چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے۔ الفاظ ظاہری طور پر بہت تھوڑے ہیں، لیکن ان چند ایک الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ کا ذکر کیا ہے۔ بہت مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن آپ کی پوری حیات طیبہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دی ہے۔ اور قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے۔ قرآن پاک کے اعجاز میں اور معجزات میں یہ بات سب سے بڑی اہم ترین ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ بالکل تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر معانی اور مطالب کا ایک پورا سمندر اور دریا بہتا ہے۔ اب ارشاد فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کے جو اخلاق ہیں وہ بہت عظیم ہیں۔ اب اس سے پہلے ذرا یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم کیا ہے۔ اللہ کے ہاں عظمت والی بات اور سب سے اعلیٰ بات حضور کے اخلاق فرمائے گئے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ساری کائنات جس کے اندر 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، وادیاں ہیں، باغات ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، ملائکہ ہیں، اور بے شمار مخلوقات ہیں، شمار بھی نہیں، بے شمار مخلوقات ہیں اس زمین پر جو قائم ہے، ایک چیونٹی سے لے کر بلکہ اس سے بھی اور زیادہ مائکرو، اور جن کو ہم جناب مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، ویسے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ چیونٹی تو بندہ ویسے دیکھ لیتا ہے، بہت سارے ایسے جاندار جن کو مائکروسکوپ کے ساتھ بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے بغیر وہ دیکھنا ممکن بھی نہیں ہے۔ اس مخلوق سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک کتنی مخلوقات ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی کتنی یہاں تعداد ہے۔ یہ ساری کائنات کو، اتنی بڑی جو اللہ کی کائنات ہے جس کا احاطہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، لوگوں نے صرف ایک سیارے کو فتح کیا، اس تک دسترس حاصل کی کچھ، اور ابھی کئی سیارے اور ستارے ایسے ہیں جن تک سائنسدان بھی نہیں پہنچ سکے، اور ان کا کیا کیا عالم ہے، اور وہ زمین سے بڑے ہیں، اس زمین سے بھی وہ بڑے ہیں، وہ سیارے، وہ پلینٹس، لیکن ہم نہیں ان کو جانتے۔ سائنس وہاں تک پہنچنے سے عاجز ہے، لیکن وہ مالک تو ظاہر ہے، پتہ ہے اس کو، وہ جانتا ہے، اور وہ سب کا خالق ہے۔ اس ساری کائنات کو، مخلوقات کو، ملائکہ کو، انسانوں کو، جنات کو، باقی چرند پرند خزند درند کو اللہ فرماتا ہے متاع الدنیا، یہ سارے کیا ہے؟ یہ دنیا کا مال و متاع ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ دنیا کا مال و متاع ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، پیارے حبیب فرما دیجئے میرے نزدیک یہ دنیا بہت چھوٹی سی، یہ جو اتنی بڑی دنیا ہے، ظاہر ہمارے لیے تو بہت بڑی دنیا، بہت بڑی دنیا ہے۔ بادشاہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پاک میں فرمایا ہے، ذوالقرنین، جسے
اسکندر بادشاہ بھی کہتے ہیں، جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ پوری دنیا پر 4 بڑے بادشاہ ہوئے ہیں جو پوری دنیا کے بادشاہ تھے، اور ان 4 بادشاہوں میں 2 صاحب ایمان تھے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسولوں پر ایمان لانے والے اللہ کی پسندیدہ لوگ تھے، اور 2 بادشاہ ایسے تھے جو غیر مسلم تھے، کافر تھے، اور اللہ کا غضب ان پر ہو گیا۔ تو ان میں ایک بادشاہ ذوالقرنین ہے۔ ذوالقرنین جو ہیں یہ پوری دنیا کے اکیلے بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے اکیلے بادشاہ تھے۔ اسی طرح کافروں میں یہ 2 صاحب ایمان اللہ کے پسندیدہ، اور 2 کافر جو ہیں، مشرک جو ہیں، ان میں ایک بخت نصر ہے، یہ پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ تھا، اور دوسرا نمرود، یہ پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ تھا۔ پوری روئے زمین پر ایک ہی بادشاہ تھا۔ 4 یہ بادشاہ ہیں جو گزر چکے، اور ایک اور اب آئے گا جو پوری دنیا پر اکیلا اس کی بادشاہت ہوگی۔ وہ بھی آنے والے ہیں، وہ آئیں گے، وہ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام۔ پوری روئے زمین کے ایک ہی بادشاہ، 4 گزر چکے ہیں اور 5ویں آنے والے۔ کب آئیں گے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ساری کائنات اللہ فرماتا ہے، اس میں ذوالقرنین کا میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذوالقرنین نے کہا کہ میں پوری دنیا کو فتح و کامیاب کرنا چاہتا ہوں اور آخری حد تک جانا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ مغرب کی جانب چلتا رہا کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے میں دیکھوں سورج غروب ہوتا کہاں پہ ہے۔ وہ اس مقام تک چلتا رہا اور پہنچا کی جگہ پر، اور اسے یوں لگا کہ جیسے ایک تالاب ہے، ایک پانی کا بہت بڑا ایک کوئی باولی کہہ لیں آپ اس کی، اس ٹائپ کوئی ہے، جہاں پر سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ جیسے ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہوں اور ہم ہمارا گزر ہو رہا ہو کسی سمندر سے، دریا سے، تو سورج ہمیں اس میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، اس کا سایہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے اس انداز میں دیکھا، اور وہاں پر اس نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے مختلف جانوروں کے کھول پہنے ہوئے ہیں، اور وہاں جس پانی میں سورج ڈوب رہا تھا انہوں نے اس میں سے کچھ پیا تھا۔ تو کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہاں تک وہ تو پہنچ گئے، لیکن ذوالقرنین وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ عالم ہے ان کا کہ انہیں موت بھی نہیں آ رہی، تو وہ اس ڈر سے کہ کہیں مجھے بھی نہ ایسا ہو کہ میں تکلیف میں ہوں اور پھر مجھے موت بھی نہ آ جائے، موت سے موت ہی نہ ہے مجھے، تو میں اس چیز کو نہیں پیتا۔ موت بھی اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، یاد رکھیں، موت بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور شکر ہے کہ اللہ نے موت پیدا کی، وگرنہ یہاں لوگوں کی زندگیاں پتہ نہیں کتنی بری ہو جاتی، کیسے کیسے مرض میں مبتلا ہوتے، نہ جان نکلتی نہ مرض سے شفا ملتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے موت پیدا کی ہے، اللہ کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے موت کو پیدا کی ہے، وگرنہ لوگوں کی جب بندہ کیفیت دیکھتا ہے تو اس وقت انسان دعا کرتا ہے اللہ کے حضور، یا اللہ اسے موت عطا فرما دے۔ اس لیے موت اللہ کا تحفہ ہے، جسے لوگ کہتے ہیں جی موت یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا تحفہ ہے۔ تو یہ واپس آ گئے، ذوالقرنین یا ذوالقرنین دونوں لفظ قرآن یہ استعمال ہوئے، اگر یا کے ساتھ ہے تو ذوالقرنین ہے، یا کے بغیر ہے تو ذوالقرنین۔ تو اتنی بڑی کائنات، تو وہ واپس آیا تو پوچھا گیا کہ بتائیے اللہ کی ساری کائنات دیکھ لی؟ اس نے کہا نہیں، میں نکلا تھا ایک جگہ دیکھنے کے لیے، لیکن اس سے آگے بھی اللہ کی کائنات، وہ بادشاہ بھی اس اللہ کی کائنات کو سر نہیں کر سکا اور اس کے اینڈ تک نہیں پہنچ سکا، اور نہ کسی کو اس کی اینڈ کا پتہ ہے، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے ہیں، ظاہر ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ما کان اور ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، اتنی بڑی کائنات کو اللہ فرما رہا ہے، کل اے نبی فرما دیجئے
متاع دنیا قلیل، اللہ کے نزدیک یہ ساری بہت چھوٹی سی ہے، بہت تھوڑی سی۔ تمہارے ہاں بہت بڑی ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بہت چھوٹی سی ہے، کیونکہ سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے مالک، تیرے نزدیک کوئی چیز بڑی بھی ہے جس کو تو بڑا کہے؟ تیرے نزدیک کوئی ایسی چیز ہے جس کو تو بڑا کہتا ہے یا جس کو تو بہت بڑا کہتا ہے؟ اللہ اکبر ہے تیری ذات۔ اللہ نے فرمایا ہاں، انک لعلی خلق عظیم، میرے نزدیک اگر کوئی چیز عظیم اور بڑی ہے تو وہ میرے محبوب کے اخلاق بہت بڑے ہیں۔ اب پتہ کیا چلا؟ ساری کائنات ایک طرف اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایک طرف۔ اتنے وسیع و عریض اخلاق ہیں آقا کریم علیہ السلام، اتنے عظیم اخلاق ہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ کا بچپن کا زمانہ تو عظیم اخلاق، آپ کا زمانہ ہے طفولیت ہے تو کائنات میں ایسا بچپن کا زمانہ کسی کا نہیں ہے۔ آپ کا عالم شباب ہے تو کائنات میں آپ نے جس انداز کے ساتھ عالم شباب گزارا ہے، 40 سال کی زندگی آپ نے بدوؤں میں گزاری، 40 سال کی زندگی حیات طیبہ آپ نے بڑی خاموشی کے ساتھ جاہلوں میں گزاری اور ظالموں اور بت پرستوں اور مشرکوں میں گزاری، لیکن اس 40 سالہ زندگی میں کسی ایک شخص نے یہ نہیں کہا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ زیادتی کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بات کرنا آسان ہے، کر کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ 40 سالہ زندگی کسی نے گزاری ہو کسی کے درمیان، 40 سال زندگی، یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ ہماری یہاں کی ایوریج عمر آپ دیکھ لیں کتنی ہے پاکستان کی۔ 40 سال حیات طیبہ گزاری ہے اور اس معاشرے میں گزاری ہے جہاں بات بات پر لڑائی، لوگ اپنا اعزاز سمجھتے تھے، جہاں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنا اور سر اتار دینا اور لوگوں کو قتل کر دینا لوگ اپنے لیے فخر سمجھتے تھے اور اپنی عزت سمجھتے تھے، اور لوگ امانتیں لے کر غصب کر جاتے تھے، اور لوگ بات بات پر کذب بیانی اور غلط بیانی کرتے تھے۔ اس زمانے میں اگر آپ کا دشمن بھی آتا تو وہ یہ کہتا تھا کہ آپ جیسا امین کوئی نہیں دیکھا، آپ جیسا صادق اور سچا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ صرف ترہ امتیاز ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا۔ اور اس زمانے میں، جس زمانے میں عورتوں کے ساتھ انتہائی برا سلوک ہوتا ہے، انتہائی برا سلوک کیا جاتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے اٹھا کر زندہ قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے زندہ کو، اور باپ جا کے دفن کرتا ہے، خود کوئی اور نہیں، باپ جاتا ہے۔ اس سخت ترین ماحول میں وہی نبی اور رسول اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے مالک مجھے پہلی بیٹی عطا فرما۔ یہ سرکار نے دعا فرما۔ اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے اندر بیٹی کا پیدا ہونا ایک گالی سے بھی زیادہ سخت، اور وہاں جا کر خود باپ اس کو دفن کر کے آتا، اللہ نے آپ کو پہلی صاحبزادی عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، لوگوں میں کہا، گھر میں نہیں، لوگوں میں کہا، اے اللہ مجھے دوسری بھی صاحبزادی عطا فرما، بیٹی عطا فرما۔ یہ میں نے چند ایک پہلو عرض کیے ہیں جو بڑے ایکسٹریم لیول کے ہیں، جو انتہا لیول کے ہیں۔ اور تیسری بات، وہ معاشرہ جو غلاموں اور سرداروں کا زمانہ تھا، جہاں ایک طرف سردار ہے جو وہ کر دے، جو وہ بول دے، جو وہ کہہ دے وہی عرف آخر، اور کسی کو جرت نہیں اس میں کوئی بات کرنے کی، اور دوسری طرف کیا ہے، بیچارے غلامی میں پیسے ہوئے لوگ، زر خرید غلام، بیچارے نسل در نسل غلام چلے آ رہے ہیں اور انہوں نے غلامی کی زندگی گزارنی ہے۔
ایک بہت اعلیٰ مقام پر اور ایک بہت اسفل مقام پر، اور اس کی کوئی نہ عزت نہ مقام، نہ اس کی کوئی بات، نہ کوئی اس کے رائٹس، نہ کوئی اس کے حقوق کی بات، اور نہ وہ اپنے کسی حق کے بارے بات کر سکتا ہے، اور نہ اس کا کوئی حق ہے کہ وہ بات کرے۔ اس غلامی اور سرداری اور قبائل کی بادشاہی کے زمانے میں آ کر وہی نبی اور وہی رسول آ کر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نزدیک گورا، کالا، حبشی النسل، عربی النسل، عجمی النسل، چھوٹا بڑا، غلام، سردار، میرے نزدیک سب برابر ہے۔ اس معاشرے میں یہ بات کرنا کوئی آسان ہے؟ کوئی آج کہہ سکتا ہے یہ بات؟ کسی میں یہ ہمت ہے؟ آج بھی کسی میں یہ ہمت نہیں ہو سکی۔ 2022 آ گیا، آج بھی کسی میں یہ جرت نہیں ہے تو یہ کہہ کہ نہیں جناب آپ جس منصب پہ بھی ہیں یہاں سارے برابر ہیں۔ کہنے کو لوگ کہہ سکتے ہیں پر کوئی نہیں کہہ سکتا یہ بات۔ اس معاشرے میں، اس وقت، اس زمانہ میں یہ بات کرنا اور کہنا کہ غلام اور آقا دونوں برابر ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور ساتھ آپ کا یہ فرمانا کہ میری محفل میں جہاں فاروق اعظم بیٹھے گا، میری محفل میں جہاں میرا چچا عباس بیٹھے گا، میری محفل میں جہاں ابو سفیان بیٹھے گا، وہیں پر حضرت بلال حبشی بھی بیٹھے گا، وہیں پر صہیب رومی بھی بیٹھے گا۔ اور پھر دیکھیے جب کعبہ معظمہ کی چھت پر چڑھنے کی بات آتی ہے، سارے وہاں مکہ کے سردار اب اسلام لا چکے ہیں، آپ کے سب سے قریبی رشتے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہیں، حضرت جناب سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سگے چچا وہاں موجود ہیں، وہاں پر موجود ہیں، اور سب دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں وہاں پر، سیدنا عمر فاروق بھی موجود ہیں، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین بھی موجود ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو قبائل کے بڑے بڑے نام ہیں یہ، اور اپنے قبائل میں ان کا بڑا مقام تھا، سب موجود ہیں۔ سارے سرداروں کی موجودگی میں سب انتظار میں ہیں کہ آج کس بڑے قبیلے کو موقع ملے گا، اس کے سردار کو، کہ آج وہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے گا۔ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا اور ملاحظہ فرمایا، اور ایک پیچھے کھڑے ہوئے غلام حبشی، کالے رنگ کے غلام، حضرت بلال کو اشارہ فرمایا، بلال آؤ آج کعبے کی چھت پر تم چڑھو۔ اور بلال کو، غلام کو چھت پہ چڑھایا، بکتا بکاتا آنے والا غلام، حبشی و نسل، عربی بھی نہیں ہے، غیر عربی ہے۔ پورے عربوں کے لیے یہ ایک کتنا بڑا سوال تھا کہ عربی سارے موجود ہیں، ایک عجمی کو کعبے کی چھت پہ چڑھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے گرے ہوئے طبقے کے حقوق کی آواز کو بلند کیا عملی طور پر، جو آج تک کوئی نہیں کر سکتا اور شاید کوئی نہ کر پائے۔ اور اس وقت آپ نے کعبے کی چھت پہ سارے سردار نیچے کھڑے ہیں، اور ایک غلام جو کل تک بکتا بکاتا یہاں پہنچا اور اس کو خریدا، اس کو آزادی بھی کس نے دلائی؟ جس شخص نے آزادی دلائی، سیدنا صدیق اکبر، وہ بھی نیچے کھڑا ہے اور وہ چھت پر ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عظیم ترین مظاہرہ ہے۔ یہ میں نے چند ایک سیرت کی باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور اگر رسول اللہ کے اخلاق کو ہم انسان بیان کرنا شروع کر دے، ایک ایک پہلو ایسا ہے، ایک ایک پہلو ایسا ہے کہ دنیا آج اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ حتیٰ کہ کافر بھی اور اہل کتاب، عیسائی بھی، اور سب سے پرانا مذہب دنیا کے اندر یہودیت ہے، یہودی بھی یہ بات، ان کے پاپ سی بات ماننے پر مجبور ہیں کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی کی پرفیکٹ لائف ہے،
جس کو مکمل زندگی کہا جا سکتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی اس پہ نہیں دے سکتے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی نہیں دے سکتے۔ ہم کہتے ہیں اگر ہر لحاظ سے کوئی پرفیکٹ شخصیت ہے تو وہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ ایک وقت پر موسیٰ علیہ السلام نے بھی بد دعائیں کر دی نا قوم کے لیے۔ ایک وقت آیا کہ یا اللہ یہ قوم نہیں سیدھی ہو رہی، تباہ کر دے ان کو، بس اب ان کو ڈبو دے، اور ڈبو دیا گیا۔ لیکن طائف والے لوگوں کے پتھر کھانے کے بعد، لہو لہان ہونے کے بعد، بیٹی کو طلاق ملنے کے بعد، اس کو اونٹ سے گرانے کے بعد، اور نماز کے دوران آپ کے اوپر اجڑیاں ڈالنے کے بعد، راستے میں ابو جہل کی بیوی کے کانٹے بچھانے کے بعد بھی، اور ظلم اور زیادتیاں کرنے کے بعد بھی، جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر سے شہر بدر کرنے کے بعد بھی، جب بھی آئے ہیں تو بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ دعا دے کے معافی کیا، بدلہ نہیں لیا۔ فتح مکہ کے فاتح جو ہیں 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے، اور دنیا جب کسی کو فتح کر کے آتی ہے تو اس کا سر اکڑا ہوتا ہے، سر اونچا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو فتح کر لیا ہے۔ لیکن دیکھو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھو، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے کہ فتح و کامیابی کے ساتھ آ رہے ہیں لیکن سر جھکا ہوا ہے، اور اتنا سر جھکا ہوا ہے کہ حدیث پاک کی کتابوں میں آتا ہے، روایات میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اونٹنی جس پر آپ سوار تھے اس کی کوہان کے ساتھ حضور کی پیشانی بار بار ٹچ ہو رہی تھی، اتنا سر جھکا ہوا تھا۔ آج جس کو تھوڑا سا کوئی جناب تھوڑا سی کوئی چیز منصب مل جائے، عہدہ مل جائے، اس کا تکبر دیکھنے والا ہوتا ہے، وہ جناب اس جگہ کا خدا بن جاتا ہے۔ اپنے رسول کو دیکھ، اپنے نبی کو دیکھ، عشق رسول کا دعویٰ اخلاق نبوی کے بغیر سچا نہیں ہو سکتا، یہ بات طے ہے۔ اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہو نا کہ یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کا اخلاق دیکھو۔ بد اخلاق آدمی کبھی عاشق رسول اور غلامی رسول کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، بد اخلاق آدمی کبھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ جس کا جتنا اخلاق اچھا ہوگا وہ اتنا حضور کا زیادہ عاشق ہوگا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے جس چیز کو سب سے عظیم کہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت گواہ ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی تیرے اخلاق بڑے عظیم۔ اور کوئی اگر بد کلامی کرے، بد زبانی کرے، غلیظ زبان استعمال کرے اور پھر دعویٰ حضور کی غلامی کا کرے، جھوٹ بولتا ہے، منافقت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا پہلا جو علامت اور نشانی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس کا اخلاق بڑا عظیم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اخلاق اچھے فرمائے، ہمارے رویوں کو اچھا فرمائے، ہمارے کریکٹر کو اچھا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔